جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور شعبان کا لغوی معنی بکھر جانا، پھیل جانا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اہل مکہ بکھر جایا کرتے تھے پانی کی تلاش میں۔ کس لیے؟ یا تو رجب کے مہینے میں انہوں نے اپنے گھر کے اندر وقوف کیا ہوا ہوتا تھا، پانی ختم ہوا ہوتا تھا، جو ایک بنیادی ضرورت ہے ہر گھر کی، ہر انسان کی، تو اس پانی کی تلاش میں بکھر جایا کرتے تھے، پھیل جایا کرتے تھے۔ یا پھر رجب کے مہینے میں انہوں نے اپنے گھروں کے اندر وقوف کیا ہوا ہوتا تھا، سٹے کیا ہوا ہوتا تھا، رکے ہوئے ہوتے تھے، تو پھر جنگ و جدال کے لیے وہ روئے زمین میں پھیل جایا کرتے تھے۔ المہم، ماہ شعبان ایک عظمت والا مہینہ ہے، ایک فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کی عظمت اور فضیلت صرف اور صرف ایک عبادت کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اس عبادت کا نام ہے روزہ رکھنا، نفلی روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بالخصوص حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کی کیفیت بیان کرتی ہیں اس مہینے کے اندر، اور ان تمام احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے، خلاصہ نکالا جائے، تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان کا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے اور شعبان کے۔ تو یہ جو مہینہ فی الحال ہماری زندگیوں کے اندر جاری اور ساری ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے ہیں اتباع رسول کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ کیوں؟ روزوں کی بڑی فضیلت ہے، روزے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، روزے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، روزے انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی قربت نصیب کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔